اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں راضی ہوں گا تو تم خوشحال ہو یا بدحال ہو تمہارے حال بن جائیں گے۔ اگر میں راضی ہوں تو تمہاری دنیا و آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر میں ناراض ہوں تو نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ تمہاری آخرت بنے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو آسمان سے آیا ہے حدیث قدسی کے ذریعے سے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میری اطاعت ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، پھر میرے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جو آخرت کو غم بناتا ہے اللہ ان کے دل میں غنا کو ڈال دیتا ہے اور دنیا اس کے تابع بن جاتی ہے۔ اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میرے دین کی طرف آئے میں تیرے سارے غم دور کر دوں گا، میں تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، میں تیری فکروں کو دور کر دوں گا، گناہ کو تیرے دل میں ڈال دوں گا، دنیا تیرے پاس ناک رگڑ کے آئے گی۔ اور جو دنیا کو غم بنا لیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو پریشان کر دیتا ہے اور اس کے سامنے فکر کو طاری کر دیتا ہے۔ پھر اس کے مقدر میں صرف رسوائی ہوتی ہے، صرف پریشانیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بنگلے بنا دیے، میں نے اچھا گھر بنا دیا، میں نے گاڑی خرید لی تو مجھے سکون مل جائے گا، میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا مستقبل بنا لوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو غم بنا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو اس کے لیے پریشان کر دیتا ہے، اللہ اس کے سامنے فکر کو طاری کر دیتا ہے۔ وہ جتنا چاہے کوشش کر لے، وہ جتنی چاہے محنت کر لے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، میں اس کو اس دنیا کے پیچھے تھکا دوں گا، لیکن وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پائے گا جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی انسان سکون چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈھال لے، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کا ہر ایک عمل اتنا پسند ہے کہ جب کوئی شخص کسی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس وقت اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کو کسی پریشانی کا غم ہوگا؟ پریشانیاں اس شخص کا کیا بگاڑ پائیں گی؟ مشکلیں اس شخص کا کیا بگاڑ پائیں گی جس شخص کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کسی انسان پر کوئی پریشانی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، اور جس شخص کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے پھر اسے پریشانیوں سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہوگی، اسے کسی بھی چیز سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ جسے محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کے اوپر رحمت کی بارشیں اترتی ہیں۔ اور سکون کا دوسرا نام بھی رضا الہی ہے، جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کو سکون مل گیا۔ اس اللہ کی قسم جس نے آسمان کو کھڑا کیا اور زمین کو قائم کیا، اور جس نے چاند اور سورج کی گردش کو چلایا، اور جس کے قبضے میں آج کی حکومتیں ہیں، جس کی قدرت ہمیشہ کے لیے غالب ہے، دل کا سکون صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کے بادشاہ بھی سکون کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگے؟ ہم کیوں دل کا سکون ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب بادشاہوں کا بادشاہ بول رہا ہے کہ دل کا سکون چاہتے ہو تو میری طرف آؤ، دل کا سکون چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ۔ جب اس پوری دنیا کا مالک، اس کائنات کا مالک، جس کے ہاتھ میں اس دنیا کا پورا نظام ہے، جب وہ بول رہا ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو تو میری طرف آؤ، میرے محبوب کی طرف آؤ، تو پھر ہم کہاں سکون کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف آؤ، اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی مان لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ بولتے ہیں کہ ایم پی اے سے ملو تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن اللہ بولتا ہے کہ مجھ سے ملو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہ ایم پی اے سے ملنا ہو تو اس سے وقت لینا پڑتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کتنا کریم ہے کہ ان سے ملنے کے لیے کوئی وقت نہیں لینا پڑتا۔ یا اللہ کہو اور آواز آئے گی لبیک لبیک میرے بندے بولو۔ کسی وقت بھی آپ یا اللہ کہتے ہیں تو وہ دو جہانوں کا بادشاہ کئی دفعہ کہتا ہے کہ لبیک لبیک لبیک، بول بول میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے ایک تو توبہ کی ضرورت ہے کہ اس کے حضور سچی توبہ کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، جب آدمی نماز میں اللہ سے غافل ہوتا ہے اور باہر کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے، مجھ سے خوبصورت کون ہے جس کی طرف تو متوجہ ہو گیا ہے؟ یہ دو جہانوں کا مالک اس شخص سے کہہ رہا ہے جو نماز کو چھوڑ کے دنیا کے چکروں میں لگ گیا ہے۔ تو اللہ اسے بولتا ہے کہ میرے بندے، مجھ سے خوبصورت تجھے کون مل گیا جس نے تجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے؟
لیکن پھر بھی وہ اپنے چکروں میں گھومتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر پکارتے ہیں، اے میرے بندے کدھر کو متوجہ ہو رہا ہے؟ مجھ سے اچھا تجھے کون مل گیا جس کو تو ہر وقت سوچتا ہے؟ پھر بھی یہ اپنے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، میرے بندے مجھ سے بہتر تجھے کون ملا ہے جسے تو نماز میں بھی کھڑا ہوا سوچتا ہے؟ جب تیسری دفعہ بھی اسے خیال نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اب اس کی نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی ہے، یہ بہترین موقع ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، یہ بہترین موقع ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نماز کے روحانی پہلو کی طرف بھی متوجہ کریں تاکہ ہم نماز کے اس سرور کو، اس لذت کو محسوس کر سکیں جو بندے کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔